نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے۔ خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے۔ ہر ذی روح کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے نفع نقصان اللہ کے ارادے اور چاہت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ انسان کا بھی مالک ہے۔ ہمارے جسموں کا مالک اللہ، انسان کی ملک مجازی، اللہ کی ملک حقیقی۔ حقیقی مالک اللہ ہے، کوئی چیز اس کی ملک سے باہر نہیں، اور جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنی مملوک میں وہ تصرف کرتا ہے۔ اس اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے آزاد نہیں چھوڑا۔ اس کی نگرانی اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک جتنے امور انجام پاتے ہیں، ان سب امور کی نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کو عزت مل رہی، کسی کو ذلت مل رہی، کسی کو مال مل رہا، کسی سے مال چھن رہا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہو رہا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ملک کے مالک اللہ، جس کو تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ آج تک جس کو ملک ملا ہے اللہ کے چاہنے سے ملا ہے، اور جس سے ملک چھنا ہے اللہ کے چاہنے سے چھنا ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے، یعنی ذلت کے اسباب جمع ہے وہ عزت دے دیتا ہے، اور عزت کے اسباب جمع ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ عزت ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، چیزوں کی کمی زیادتی سے نہیں آتی، اور اس اللہ کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی دن لمبا کبھی رات لمبی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر میں تمہارے دن کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی رات لانے والا، اور اگر تمہاری رات کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی دن لانے والا۔ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا بے جان نکلتا ہے، انڈا بے جان ہے، اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ نظام عالم اللہ چلا رہا ہے، اس سورج کی حرکت اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ موسم کا بدلنا اللہ کے امر سے ہے،
چیزوں کا سستا اور مہنگا ہونا اللہ کی چاہت سے ہے۔ جیسے اعمال ویسے حالات، حالات کا خالق اللہ ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی چاہت کو دیکھنا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ اس میں دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ جب اللہ کسی کو اختیار دیتا ہے، جس کو اللہ قوت دیتا ہے، بعض دفعہ قوت میں گمراہ ہو جاتا ہے، اپنی قوت میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ بھائیو، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کس کی قوت، کسی کے پاس کتنی بھی قوت جمع ہو جائے، اس کی قوت اللہ کی قوت سے بڑھ نہیں سکتی، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ابرہا کو اللہ پاک نے تھوڑی سی قوت دی، اس کو یمن کا گورنر بنایا اور اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اب بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت گھر یہاں بناتا ہوں، اس کی عبادت کرو۔ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اب اس کے بنائے ہوئے معبد کی عبادت کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رات کو ایک مسلمان وہاں گیا اور اس نے جا کے اس عبادت خانے کو گندگی سے آلودہ کر دیا کہ تو اللہ کے گھر کے مقابلے میں گھر بناتا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اچھا میں مسلمانوں کے کعبے کو گراؤں گا، پھر یہ میرے کعبے کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ 60,000 کا لشکر لے کے گیا، 60,000 کا لشکر، اور جا کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا، اللہ اللہ ہے، اللہ پاک نے اس کے لشکر کے مقابلے میں کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، ابابیلوں کو بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کنکریاں دے کر بھیج دیا، اوپر سے کنکریاں چھوڑتے تھے، سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس کو پھر اللہ نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا واقعہ ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محمد آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ فارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر وہ پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اللہ اللہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ تو مجھے چھوڑ کے جا کہاں رہا ہے؟ ایسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس کو دعوت دی، ایک دفعہ دعوت دی، دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ، جب بات نہ مانی فرشتے کہا چل لیا تو اپنا لشکر، تو نمرود نے اپنا لشکر جمع کیا۔ اللہ پاک نے نمرود کے لشکر کے مقابلے میں، نمرود کے لشکر کو جنات کو نہیں بھیجا، کس کو بھیجا؟ اپنی ایک مخلوق کو حکم دے دیا، مچھروں کو، جاؤ۔ وہ مچھر گئے اوپر نمرود کی فوج پر چھتری کی طرح تن گئے اور ڈسنا شروع کیا، ان کو، ان کا خون پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، ان کی کھال کھا گئے، ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ تو وہ اللہ جس قوت اور قدرت کے ساتھ نمرود کے زمانے میں تھا، وہ اللہ جس قوت اور قدرت کے ساتھ فرعون کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی طاقت کسی زمانے میں کمزور نہیں ہوتی، اللہ کی قوت کسی زمانے میں کم نہیں ہوتی، نعوذ باللہ اللہ کی ذات بوڑھی نہیں ہوتی۔
اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف خود کرا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہو کے سارے نظام پہ حاوی ہے، سارے نظام کو دیکھ رہا ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کا خالق اللہ ہے، ہوا کے پرندوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسانوں کو دنیا میں وجود دینے والا اللہ ہے، اور جنات کو دنیا میں بسانے والا اللہ ہے، فرشتوں کا خالق اللہ ہے۔ تو سارا نظام چلا رہا ہے، رات دن میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہیں۔ هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ ایک یہودی نے کہا محمد تم جو کہتے سب کچھ اللہ کرتا ہے، تمہارا وہ اللہ بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے؟ اللہ پاک نے آسمان سے بجلی گرائی اور اس کی کھوپڑی کو الگ کر دیا۔ اس کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کون ہے اور کس چیز کو بنا۔ تو اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، سارے فرشتے، سارے پرندے، سارے چرندے، سارے درندے، انسان، فرشتے، سب کچھ اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو۔ اللہ تو بیٹوں کا محتاج نہیں ہے، اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اولاد کا محتاج تو وہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی جائیداد کی وارث بنے۔ اللہ کے لیے تو فنا نہیں، اللہ کے لیے تو بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی ہے، باقی ہر شے فانی ہے۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج چاند ستارے نہیں تھے، یہ پہاڑ دریا مٹی کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اور کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہوگا۔ یہ زمین ختم، آسمان ختم، سارا دنیا کا نظام ختم، اللہ کے ذات پھر بھی ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کا محتاج نہیں۔ ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ جو باپ کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی مثل کسی کی طاقت نہیں، اس کے مثل کسی کا اختیار نہیں۔ وہ مختار کل ہے، مختار کل ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بادشاہوں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو ساری دنیا کے بادشاہ چاہیں۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ موت و حیات کا خالق بھی اللہ ہے، اور موت و حیات اللہ نے پیدا کی ہے تاکہ انسان کو جانچ لے کیسے عمل والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، باری تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا میری قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اہل ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف ہلا لو، جب بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں، جب چھوڑیں تو چلے جائیں۔ ثم ادعہن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکارو وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور،
کبوتر، کوا، ان چاروں کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں خلط ملط کر دیا، ملا دیا اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، مختلف پہاڑوں پہ، ادھر 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 ادھر، پھر ایک ایک کو پکارا، ادھر سے سر اٹھا، ادھر سے دھڑ لگا، ادھر سے پر لگے، اب پرندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا وہ اڑ کے بھی آ سکتا تھا، دوڑتا ہوا کیوں آیا؟ اڑ کے آتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے یہ وہ پرندہ نہ ہو، کوئی اور پرندہ ہو، لیکن دوڑتا ہوا آ گیا، آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ وہی پرندہ ہے، تو اللہ پاک نے فرما دیا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، غالب حکمت والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے مخلوق ساری ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے سامنے پلیٹ میں چاول ہوتے ہیں اور وہ جہاں سے چاہے اس چاولوں کو اٹھا سکتا ہے اور کھاتا ہے، ایسی ساری مخلوق اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت کے نیچے ہے، اللہ کے امر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایک اللہ وہ ساری تبدیلیوں کو رونما کرنے والا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو ایسی کوئی سماوی آفت اس بستی پہ نازل ہوئی، پہلے چھتیں گر گئیں، پھر اوپر سے دیواریں گر گئیں۔ سوچنے لگے اور کہنے لگے قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، ان کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ سارے مر گئے ہیں۔ اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی، 100 سال تک کے لیے موت۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو موت کی حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ادھر 100 سال گزرے ہیں اور ادھر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کھانا بھی تھا، کچھ شیرہ بھی تھا، تو فرمایا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، اور شرابک، اور اپنے شیرے کو دیکھو، لم یتسنى، سڑا نہیں۔ 100 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، کھانا جوں کا توں اور شیرہ جوں کا توں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے امر سے ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوا، کھانا نہیں بدلا، 100 سال کے بعد بھی جوں کا توں ہے، شیرہ اسی طرح ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کیسے مرتب کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ ساری بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، کہنے لگے میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کی قدرت کہ گدھا، اس کے اوپر مرور زمانہ کا اثر ہوا ہے، زمانے کو گزرنے کا اثر گدھے پہ ظاہر ہوا، گدھا مر گیا، مٹی بن گیا، اس کا گوشت ختم ہو گیا، اس کے بال مٹی ہو گئے، اس کی کھال مٹی ہو گئی، لیکن ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ جب اللہ نے اس گدھے کو زندہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان ہڈیوں پہ گوشت اور گوشت پہ کھال اور کھال پہ بال لگا دیے، اور گدھا کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یوں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ تو اللہ آج بھی اسی قوت قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک بندے کو متوجہ کرتا ہے، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم بیج بکھیر کے آ جاتے ہو، ان سے فصلوں کو تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں، میری قدرت کو سمجھتے نہیں ہو،
کہ تم تو غلے کو مٹی میں ملا کے آ جاتے ہو اور پھر میں اس کو کیسے اگاتا ہوں، کیسے تمہیں اس سے روزی دیتا ہوں۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ انسانوں کو تم بناتے ہو ہم بناتے ہیں۔ والدین اولاد کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، لیکن پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، پیدا کریں۔ ایک ندی کے اندر پانی جا رہا ہے تو ندی نے پانی کو پیدا نہیں کیا، نہر نے پانی کو پیدا نہیں کیا، نہر پانی کے آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے والدین نے اولاد کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو والدین سے گزر کے اولاد دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی قدرتیں، اللہ کی قوتیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ افرأیتم ما تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ جو تم درختوں سے آگ سلگاتے ہو، ان درختوں کو تم نے بنایا ہم نے بنایا۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو نہیں بنایا، لیکن پھر اللہ پاک متوجہ کر رہا ہے، بندے غور تو کر، سوچ تو صحیح، میں کیسی قدرت والا ہوں، یہ کائنات میرے امر سے، میرے ارادے سے چل رہی۔ اللہ نے اپنی ذات اور صفات کو سمجھایا اور بتایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کی صفات پر ایمان لائیں۔ جس قوت اور قدرت کے ساتھ اللہ پاک پہلے تھا، آج بھی اسی قوت قدرت کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، تو زبان سے اللہ کی قدرت اور قوت کا اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے کہ واقعی کرنے والی ذات اللہ کی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس پہ ایمان۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان کہ یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی وہ کریں گے جو اللہ چاہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو ایسی قوت دی ہے جن کی قوت انسان کی قوت سے زیادہ ہے۔ جب قوم لوط کو اللہ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا، فرشتے کو حکم دیا، اس نے پر کی نوک پہ ان بستیوں کو اٹھایا اور اوپر آسمان کی طرف لے جا کے اوپر سے نیچے الٹ کے پلٹ دیا۔ ایسی طاقتور فرشتے اللہ نے بنائے، لیکن فرشتوں کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، کچھ صحیفے بھی اتارے ہیں۔ ان کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، لیکن اس وقت میں ہمیں حکم ہے قرآن پہ عمل کرنا۔ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے اتری ہیں، اور یہ آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں۔ کوئی کتاب 6 رمضان کو اتری ہے، کوئی 12 کو، کوئی 18 کو، کوئی 24 رمضان کو، تو یہ منزل من اللہ ہے۔ قرآن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک کتاب گھڑ کے رکھ دی اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو تم ایک سارے انسان مل کے ایک ایسی کتاب لکھ ڈالو جیسا قرآن، کوئی نہیں لکھ سکتا، اور آج تک یہ چیلنج ہے قرآن۔ اچھا ایک سورت ایسی لکھ دو، 10 سورتیں لکھ دو، ایک سورت لکھ دو، نہیں لکھ سکتے آپ علیہ السلام۔ تو اس وقت میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا دورہ تھا۔ عرب لوگ اس کو اپنا سردار بناتے تھے جو مجلس پہ کھڑا ہو کر فی البدیع اشعار کہے، اور وہ اشعار لکھ کے بیت اللہ میں لٹکاتے تھے۔ کسی کی مجال ہوتی اس سے زیادہ فصیح اشعار لکھ کے لے آئے،
جب قرآن نازل ہوا اس وقت 7 کتبے بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے، فصیح ترین اشعار کے۔ آپ علیہ السلام نے سورہ کوثر لکھ کے وہاں لٹکوا دی، سب نے اپنے کتبے اتار لیے، ھذا افصیٰ منہ، یہ تو سب سے زیادہ فصیح ترین صورت ہے، کلام ہے، تو سب نے اپنے اپنے کتبے اتار لیے، اس کے مقابلے میں ہماری فساد کچھ نہیں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ نے خالی کتاب نہیں بھیجی، جیسے دنیا والے کو مشینری بناتے ہیں، اس مشینری کو چلانے کے لیے ایک کتابچہ بھی ساتھ بھیجتے ہیں، اس مشین کو ایسے استعمال کرو گے تو زیادہ مفید رہے گا۔ اللہ نے انسان کی مشینری بنائی ہے، ہر انسان ایک کارخانہ ہے، ہر انسان چلتی پھرتی فیکٹری ہے، اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں، فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں، انسان سے عمل بنتے ہیں، اور اس انسان کو کیسے استعمال ہونا ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اس قرآن کے مطابق اس مشین کو استعمال کرنا۔ اچھا، دنیا کی مشین کو اگر اس کتاب کے مطابق استعمال نہیں کریں گے اس کا نقصان خالی مالک کو ہوگا، اور اگر انسان اپنی اس مشین کو کہ قرآن کے مطابق استعمال نہیں کرے گا اس کا نقصان کائنات کو ہوگا۔ دنیا میں حالات بدلیں گے، بے موسمی بارشیں آئیں گی، کہیں آسمان سے پتھر برسیں گے، کہیں صورتیں تبدیل ہو جائیں گی، اور کہیں آسمان سے آگ برسے گی۔ جب یہ انسان اپنی مشین کو، اللہ کی دی ہوئی مشین کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے آئیں گے، ایسے فیصلے آئیں گے۔ تو رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور رسولوں نے قرآن منزل من اللہ کتابوں پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی قرآن پہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ آپ کے اخلاق ہیں، اس پہ عمل کیا، وہ عمل کر کے دکھایا، اور یہ بتا دیا کہ یہ کتاب کامل عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے بھیج دی ہے اور اس پہ عمل ممکن نہیں، عمل کے قابل ہے، اور اگر اس پہ عمل کر کے آئے گا تو پھر اللہ نے جنت اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے، جنت اللہ نے تیار کر رکھی، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، دوزخ اللہ کی سزا کی جگہ ہے۔ جو صحیح زندگی گزار کے آئے گا، نبیوں کی بات مان کے آئے گا، قرآن پہ عمل کر کے آئے گا، اما من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، 2 باغ، ذواتا افنان، شاخوں والے بھرے بھرے 2 باغ اللہ دے گا، فیہما عینان تجریان، اس کے اندر 2 نہریں جاری ہوں گے، 2 چشمے جاری ہوں گے، 2 چشمے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس کے اندر قسم قسم کے پھل ہوں گے، پھل، اور ایک پھل کے اندر کئی ذائقے ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان پھلوں کے ذائقے حاصل کرنے کے لیے مختلف پھلوں کو کاٹ کے ملا کے کھاتا ہے، وہاں اللہ ایک ہی پھل میں کئی ذائقے پیدا کر دیں۔ اور کیا ہوگا؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کے اندر نیچے نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو نہ انسانوں نے چھوا ہوگا نہ جنات نے چھوا ہوگا۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان موتی کا رنگ صاف شفاف ہے، ایسا ان کا رنگ ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بندے تم نے نیکی کی ہے، نیکی کے بدلے میں یہ آپ کو ساری نعمتیں ملی ہیں، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی ہے؟ تو نے نیکی کی ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ یہ بدلہ تمہیں اس بدلے میں یہ چیزیں دے رہے ہیں۔ اللہ کی ذات قدردان ذات ہے، تو وہاں اللہ جنت میں جوانی عطا فرمائے گا، صحت دے گا،
بڑھاپا نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، سلامن سلامہ کا منظر ہوگا۔ ایک آدمی سارے اہل جنت کی دعوت کرنا چاہے گا تو اس کو برتن مانگنے کے لیے دوسرے کی جنت میں نہیں جانا پڑے گا۔ یہ نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن کب؟ جب اس مشینری کو، اللہ کی دی ہوئی مشین کو، اللہ کے دیے ہوئے جسم کو یہ صحیح استعمال کرے گا، صحیح استعمال۔ اور اگر صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پھر آخرت کا دن بھی اللہ نے بنایا ہے، بدلے کا دن ہے، اور اللہ کی ذات اس بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ تو جب آدمی وہاں جائے گا تو سور میں پھونک ماری جائے گی تو مردے اپنی قبروں سے نکل نکل کے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اولین و آخرین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان وہاں پر جمع ہو گیا۔ پھر ترازو عدل رکھا جائے گا۔ ترازو دنیا میں تو اعمال کا جسم نہیں، نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا کہ یہ میری فجر کی نماز ہے جو میں نے آج پڑھی ہے، جسم نہیں ہے۔ لیکن وہاں اللہ اعمال کو جسم دے گا، ان اعمال کو رکھا جائے گا، ترازو پر تولا جائے گا۔ لیکن ترازو کس کے لیے رکھا جائے گا؟ مسلمانوں کے لیے رکھا جائے گا، کافروں کے لیے ترازو نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ عمل کے عمل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، کافروں میں ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے رائے گاں اور بیکار ہیں، اور جو انہوں نے کوئی خیر خیرات کی ہے اس کو بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دے گا، اور آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بڑے خیر کے کام کیے ہیں، ان کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، یہ تو ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ سارے معاملات اور ساری چیزیں اور ساری مصنوعات جو انہوں نے بنائی ہیں تو کیسے بنائی ہیں؟ اللہ نے جسم دیا ہے نا، اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے، قوت فکر دی ہے، سمجھ صلاحیت دی ہے، تو صلاحیت کو لگا کے چیزوں پر تو چیزیں تو بنا دی ہیں، لیکن اس اللہ کا انکار کر دیا جس نے سارے نعمت دی۔ ان کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیدا اللہ نے کیا ہے اور اسی کے منکر ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، سیدھا حکم ہوگا، سیدھا جہنم میں جاؤ۔ ایمان والوں کا حصہ ہوگا، ان کی نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کو پلڑا بھاری ہے تو جنت میں، بدیوں کو پلڑا بھاری ہے تو دوزخ میں، اور نیکیاں بدیاں برابر ہے تو مقام اعراف، جنت دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام اعراف، اس میں ہوں گے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے آنے میں شک نہیں، شک نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم نے کہا تم اپنے اللہ کو کہہ دو عذاب بھیج دو ہمارے اوپر، ہم نہیں مانتے، عذاب بھیج دو۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، اے ہود، اگر جو آپ بات کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر جو بات آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے۔ لیکن الٹی بات کی کہ اپنے اللہ کو کہہ دو کہ عذاب بھیج دو۔ جب عذاب اتر جائے گا پھر یہ بچ جائیں گے، پھر سمجھے تو کیا سمجھے، پھر تو مہلت نہیں ہوگی ان کو کہ نیک اعمال کریں، اور اب سمجھ گئے ہیں کہ باقی اللہ کا نبی ہے اور ہم نیک اعمال کر کے کامیاب ہو جائیں، اور جب عذاب آئے پھر تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، انسانوں کو بنایا، آخرت کا دن ان کے لیے بنایا، اور پھر بدلے کا دن بنا دیا، اور پھر ان کے لیے ان کا اعزاز و اکرام اللہ فرمائے گا، اعزاز و اکرام فرمائے گا۔
پھر جو حالات دنیا میں آ رہے ہیں یہ مال کی کمی زیادتی سے نہیں آ رہے، یہ مال کی کمی زیادتی سے نہیں آ رہے، حکومتوں کی طرف سے حالات نہیں آ رہے، حالات کا خالق اللہ ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے۔ جب اللہ کی نافرمانیاں زمین پر ہوں گی تو اللہ انسانوں کا جینا دوبھر کر دے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو پھر اللہ کی زمین پر رہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی ہوا سے پھر ہم اس کا فائدہ حاصل نہ کریں، اللہ کے پانی کو استعمال نہ کریں۔ جب اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، خالی دنیا کا معاملہ نہیں۔ کافر کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ایک شخص بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، محمد آپ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، بھلا یہ ہڈی جو بوسیدہ ہوگی اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس کو دوبارہ وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ بکل خلق علیم، اس کو ہر طرح کا پیدا کرنا آتا ہے، عدم سے وجود بخشنا بھی آتا ہے، اور جاندار کو ختم کر کے دوبارہ اس کے جنت جان ڈالنا بھی اس کو آتا ہے۔ اللہ رب العزت پہ ہمارا ایمان ہے۔ جتنے نبی اس نے بھیجے ہیں وہ نبی باعث رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں۔ جو نبیوں کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب، جنت اس کو حاصل ہوگی، دوزخ سے اس کو نجات ملے گی۔ اور نبیوں کی زندگی بابرکت زندگی ہے، نبیوں کا اتباع دنیا آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش پر تبدیلیاں رونما ہوں، اور حلیمہ سعدیہ جب آپ کو گھر لے کے گئیں تو وہاں برکات کا ظہور ہوا، بکریاں، طائف میں قحط پڑا ہوا تھا اور بکریاں، ان کے لیے چارے کا کوئی نظام نہیں تھا، انسان قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے، تو جانوروں کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا، لیکن ان کی بکریاں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چرواہے بکریاں چرا کے آتے ہیں تو باقی سب کی بکریاں خالی دودھ، دائی حلیمہ کی بکریاں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ مالکوں نے کہا چرواہوں سے تمہارا ناش ہو جائے، تم ایسی جگہ بکریاں کیوں نہیں چراتے ہو جس جگہ میں دائی حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے، ان کی بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی ہیں، تمہاری بکریاں خالی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ برکت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات کا ظہور۔ جب دائی حلیمہ آپ کو لے کے آ رہی ہے، وہ سواری جو سب سے پیچھے، واپسی پر سب سے آگے۔ دائی حلیمہ کا بیٹا ایک اور بھی تھا، تو وہ بیٹا ساری رات روتا رہتا تھا، اور خامد بیوی رات کو سو نہیں سکتے تھے بچے کی وجہ سے۔ اب بچے ایک کی جگہ دو ہو گئے، تو دائی حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا، ایک چھاتی کے قریب کیا، ایک ہی چھاتی سے آپ کا پیٹ بھر گیا، پھر اپنے بچے کو اٹھایا، دوسری چھاتی کے قریب کیا، ایک ہی چھاتی سے اس کا پیٹ بھر گیا۔ یہ پہلی رات تھی کہ دائی حلیمہ اور اس کے خامد نے رات کو سو کے رات گزاری ہے، بچہ بھوک کی وجہ سے اٹھا نہیں۔ برکات ہے اللہ کے نبی، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قریش کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہودی آیا، قریش کو کہا قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں، پتہ کرو کوئی ہوا بچہ۔ پھر انہوں نے کہا آگے بتا کہ ہاں عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ آ جاؤ۔ لے گئے تو بچے کو اٹھا کے لایا گیا،
پشت کی طرف سے دیکھا اور بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں نبی پیدا کیے ہیں، ہزاروں نبی. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن آپ پیدا ہو گئے بنو اسماعیل میں. اس افسوس سے، اس صدمے سے ان کو بھی بے ہوشی طاری ہوگی. پھر آپ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے لے کے اور آخر تک قربانیوں سے گزارا ہے. جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے اس قربانیوں کے ذریعے اس میں استعداد پیدا کی جاتی ہے. آپ پیدا ہوئے اور والدہ کے پاس جب آئے، دائی حلیمہ نے آپ کو والدہ کے سپرد کر دیا تو 6 برس کی عمر تھی. آپ علیہ السلام والدہ کے پاس تھے. والدہ لے کے ان کو میکے گئیں. واپسی پہ آ رہی تھی، ابوا مقام پہ بیمار ہو گئیں اور رحلت فرما گئیں. آپ علیہ السلام والد تو پہلے، والد کے ساتھ سر سے پہلے اٹھ گیا تھا، والدہ کے ساتھ بھی سر سے اٹھ گئی. بعد باندھی ساتھیوں لے کے دادا کے پاس آ گئی، عبد المطلب کے پاس. دادا عبد المطلب نے آپ کی تربیت شروع کی. 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے. ابو طالب نے آپ کی تربیت اپنے بچوں سے بڑھ کے کی. 12 سال کی عمر تھی آپ کی تو چچا ابو طالب جانا چاہتے تھے تجارت کے لیے، تجارتی قافلے کے ساتھ. تو خیال نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں، بچے ہیں. لیکن جب آپ کو غمگین دیکھا تو پھر ساتھ لے گئے. بحیرہ راہب، راستے میں ایک راہب تھا، اس کا ایک عبادت خانہ تھا، اس میں مشغول عبادت رہتا تھا. قافلے گزرتے تھے اس کے پاس سے، کبھی توجہ نہیں کرتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا، قافلے کا استقبال کیا اور ان کی ضیافت کی. تو قافلے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، ان کو سامان کے پاس چھوڑو، ہم چلو ضیافت کھا کے آتے ہیں. آپ کو سامان کے پاس چھوڑا اور آئے ضیافت کے لیے. تو راہب نے کہا وہ جس بچے کی وجہ سے میں نے ضیافت کی وہ بچہ تو نظر نہیں آ رہا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا لیکن پہچاننے والے پہچان رہے ہیں یہ عام بچہ نہیں، عام بچہ نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری، بڑے ہوتے چلے گئے. لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، صادق کا لقب دیا. اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. اور جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح ہوا. حضرت خدیجہ نے آپ کی ایمانداری، دیانتداری کا شہرہ سنا تو پیغام نکاح بھیجا تو نکاح ہو گیا. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی سوائے ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ باندی سے پیدا ہوا، باقی ساری اولاد سے پیدا ہوئی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا بڑا ساتھی ہے، بڑا ساتھی ہے. اپنا مال آپ پہ خرچ کیا. اور اعلان نبوت سے پہلے آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو کھانا ستو لے جاتے تھے اور 3-4 دن گھر میں رہتے، پھر تشریف لے آتے واپس. کھانا ختم ہو جاتا پھر اور لے کے جاتے. کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کرتی کہ اس گھر میں ہوں گے، اس گھر تو آپ کو کھانا پہنچا کے آ جاتے. ایک دفعہ آپ گھر میں تھے تو فرشتہ وحی لے کے آیا. ایک دفعہ بھیجا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کہا پڑھ. آپ نے فرمایا وہاں انا بقارئ. اور طبیعت آپ کی خراب ہو گئی، واپس آئے. حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی. آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں، غریبوں کے مددگار ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کو تسلی دے دی لیکن خود بے تسلی ہوگی کہ کیا معاملہ پیش آیا. اچھا بہترین بیوی وہ ہے خامن جب باہر سے گھر پریشان ہو کے آئے تو اس کی تسلی کا باعث میں، تسلی کا باعث. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، بڑے عالم تھے. ورقہ پہچان گیا. ورقہ بن نوفل نے کہا
یہ شخص ہونے والا نبی ہے۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ میں جوان ہوتا، آپ کی قوم جب آپ کو مکے سے نکالتی میں آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، نبی جب دعوت دیتا ہے تو قوم نکالتی ہے۔ ورقہ کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ نے آپ کی بڑی مدد کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے اوپر پھر مصیبتوں پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، برداشت کی۔ چچا کے انتقال کے بعد آپ نے فرمایا چچا آپ کی جدائی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ ان حالات سے گزرے ہیں اللہ کے نبی، ان حالات سے گزر کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پہلی وحی آئی ہے تو 3 سال تک یہ حکم ہے کہ آپ چپکے دعوت دیں۔ مکے کی فضا یہ تھی کہ بتوں سے ہوتا ہے، یہ بارش برسانے کا بت اور یہ اولاد دینے کا بت اور یہ نفع دینے کا بت، بتوں سے مدد مانگتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام تو کلمہ لے کے آئے تھے لا الہ الا اللہ، ان بتوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ان کے اوپر ان کے سر پہ لاٹھی مارنا تھا۔ ہم تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے آئے ہیں انہیں بتوں سے مدد مانگتے رہے ہیں۔ وہ محمد بتوں کو چھوڑ دیں، 360 خداؤں کو چھوڑ دیں، ایک خدا کو مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 360 مل کے جو ہمارے کام بنا رہے تھے یہ کیسے بنا دے گے؟ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ۔ جب مکہ فتح ہوا آپ علیہ السلام نے چھڑی ہاتھ میں لی اور بت کے منہ پہ مارتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے والا ہی تھا۔ جب چھڑی لگتی تو وہ بت اونھے منہ گر جاتا، سارے بتوں سے بیت اللہ کو پاک کر دیا۔ اللہ کے نبی کی دعوت۔ اچھا آج ہمارے پاس بت تو نہیں ہے، ہم بتوں کو نہیں مانتے، بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن مال کا بت ہمارے پاس بھی ہے۔ مال کا بت جیسے لکڑی اور پتھر کے بتوں سے نہیں ہوتا، ایسے سونے اور چاندی کے بت سے بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے مال کو بت بنایا ہے، بت بنایا، ان کے بت پتھر کے، لکڑی کے، لوہے کے، اور ہمارا بت سونا چاندی مال یہ بت ہے۔ اس لیے مال کے مقابلے میں جو اللہ کا حکم آئے گا اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ مال آتا ہے تو آئے، جاتا ہے تو جائے۔ ہم مال کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم درہم کے بندے نہیں ہیں، ہم دینار کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے احکامات پورا کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ ساری مخلوق کی طرف سے کافی ہو جائے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کافی ہو گا۔ سارے مخالف ہیں، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ، اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات میں برکت، آپ کے طریقوں میں برکت، جو برکتیں آپ علیہ السلام کی ذات میں تھی آپ دنیا سے چلے گئے وہ برکتیں بھی گئی، لیکن جو برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہیں وہ برکتیں آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں آپ کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی، چپکے 3 سال تک چپکے دعوت دی۔ اور 3 سال کے بعد پھر حکم ہوا قم فانذر ربک فکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے
کہ جب امت کے اندر بے دینی آئے گی، پھر احکامات کے بیان کرنے سے امت دین پہ نہیں آئے گی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، احکامات کے بیان کرنے سے امت دین پہ نہیں آئے گی، اللہ کی بڑائی کے بیان کرنے سے امت دین پہ آئے گی، اللہ کی بڑائی کے۔ تو آپ علیہ السلام چپکے 3 سال تک دعوت دی ہے، اور پھر اعلانیہ دعوت دینے کا حکم ہوا ہے، تو اعلانیہ دعوت دی ہے، اور مکے والوں کے اندر اللہ کے نبی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اور سن 1090 میں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج، جب آپ علیہ السلام معراج سے واپس آئے اور لوگوں کو آ کے بتایا کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک میں گیا۔ مکے کے لوگ کہنے لگے یہ بات ماننے کی ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس 1 مہینہ جانے کا راستہ، 1 مہینہ واپس آنے کا راستہ، 2 مہینے کی مسافت آپ نے 1 رات میں طے کر لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، جس بات کا حکم ہوتا تھا اس کو لوگوں کو بتاتے تھے، اللہ کے نبی بتاتے رہے، آخر مکے والوں نے کہا آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ابو بکر، ان کے جو دوست ہیں پکے دوست، وہ بھی نہیں مانیں۔ کہنے لگے ابو بکر اچھا یہ بتا، ایک آدمی یہ کہے میں راتوں رات جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گیا ہوں، یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ اس کو کوئی مان سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یہ بات کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو پھر حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ ایسے اللہ کے نبی پر ایمان لانا، ایسے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانا۔ ہماری عقل میں بات آئے نہ آئے، ہماری سمجھ میں بات آئے نہ آئے، جو بات اللہ نے فرما دی ہے، اللہ کے نبی نے فرما دی ہے، حق ہے، سچ ہے، اس پہ عمل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین اگر عقلی ہوتا، عقل میں آئے گا تو مانیں گے، عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ دین اگر عقلی ہوتا تو پھر موضوع پر مسا اوپر کرنے کے بجائے نیچے کرنے کا حکم ہوتا۔ بٹی تو نیچے لگتی ہے نا، لیکن موضوع پہ مسا کہاں کرتے ہیں؟ اوپر۔ بٹی نیچے لگی ہے، اوپر کیوں کرنے میں؟ یہ مثال دے کے فرمایا اگر دین عقلی ہوتا پھر موضوع پہ مسا نیچے کرنا نہیں۔ انسان کی عقل ہے ہی کیا؟ انسان تو ناقص العقل ہے، ہر بات اس کی عقل میں آ نہیں سکتی، اس لیے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، جو بات اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے، اس پہ عمل کریں گے، ہر حال میں کریں، اسی کا نام دین ہے۔ اگر عقل کی مانی تو پھر عقل کی مانی، اللہ کے نبی کی تو نہیں مانی۔ اس لیے آپ علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے، برکت ہے، خیر ہے، برکت ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو دین پہ چلے گا نہ کسی کو نقصان ہوا ہے نہ نقصان ہوگا، پکی بات ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کیا ہے لوگوں سن لو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے میں جو میں نے رسول بھیجا ہے تمہارے میں کئی بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی انسانوں کا رسول انسان کو ہی بنا کے بھیجا ہے، کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کے۔ لوگ یہ کہتے ہیں رسول تو بہت اچھا ہے لیکن یہ تو فرشتہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، انسانوں کا رسول انسان کو بنا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے اوپر گراں ہو، جس چیز سے تمہیں مشقت ہو، جس چیز سے تمہارا نقصان ہو، تو وہ بات اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پر گراں ہے وہ بات جس سے امت کو مشقت ہو۔ گویا آپ علیہ السلام جو زندگی لے کے آئے ہیں اس میں لوگوں کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے لوگ۔
حریص علیکم، تمہارے نفع پہ حریص ہے، تمہیں نفع پہنچانا تھا. وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان والوں پہ تو رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے. تو آپ علیہ السلام کے اتباع میں بھائیوں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا کا نقصان ہوگا نہ آخرت کا، نہ حاکم کا نقصان ہوگا نہ مالدار کا نقصان ہوگا. کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا. یہ آپ کا اتباع آپ نے بھیجے ہی دنیا میں اسی لیے ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجے دنیا میں اسی لیے ہے کہ آپ کا اتباع کیا. بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، ہر چیز میں نمونہ. اگر ہمیں آپ کی زندگی میں کامیابی نظر نہیں آ رہی تو یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے، توفہ ایمانی ہے. اس کمزوری کو دور کرنا ضروری ہے. ہر حال میں آپ کا اتباع اختیار کرنا. اس کی مثالیں بیان کی، اللہ کے نبی نے مثالیں بیان کی، صحابہ نے آپ کا اتباع کر کے جو نفع حاصل کیے ہیں وہ بتائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغ خشک ہو رہا ہے، نماز پڑھ کے دعا مانگی اور اللہ نے بارش برسا دی، زمین کو سیراب کر دیا. نماز وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے، اللہ کا نبی لے کے آئے. ایک صحابی لوگوں کا مال لے کے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ایک ڈاکو مل گیا. اس نے کہا رکھ دو سارا کچھ یہاں. اس نے کہا یہ مال لو اور میری جان چھوڑو. کہ نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں گا. اچھا نماز پڑھنے دو. نماز کی نیت باندھی. وہ جو فضائل اعمال میں واقع آتا ہے وہ اور ہے، یہ اور واقع ہے. تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. اس نے کہا یا ارحم الراحمین، آواز آئی قتل نہ کرو. دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھے. پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز آئی قتل نہ کرو. دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھے قتل کرنے کے لیے. پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین. ایک شخص آیا، آتے ہی اس کو نیزہ مارا، اس کا کام تمام کیا اور پھر اس کو کہا اب تم جا سکتے ہو جہاں جانا. اس نے ایسے سے بتاؤ تو صحیح کون ہو. کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. تو ہم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ میں تیرے پاس پہنچ گئی. یہ ہے نماز اور یہ ہے دعا. یہ نماز اور یہ دعا کس نے دی ہمیں؟ آپ علیہ السلام نے دی ہے. اللہ کے حکم سے یہ حکم اللہ کا پہنچایا ہے. ادعونی استجب لکم، بندو مانگو میرے سے، تمہاری مانگ کو پورا کروں گا. ہم پتہ نہیں اللہ کو چھوڑ کے کہاں کہاں جا رہے ہیں، در در کے دھکے کھا رہے ہیں. یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ مضبوط پکڑ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی جب وہ حاکم نے پیغام بھیجا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نماز کی نیت مانی. نماز کو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے. حضرت سارہ ادھر حاکم کے پاس گئی، پھر واپس بھی آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نماز میں کھڑے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ پاک نے حفاظت فرما دی، اللہ نے حفاظت، دشمن سے بچا دیا. حضرت جنید رحمہ اللہ نماز پڑھی، تہمت دور ہو گئی. لوگوں نے تہمت لگائی، ایک فاحشہ عورت نے تہمت لگائی، نماز پڑھی، تہمت دور ہو گئی. تو یہ نماز آپ علیہ السلام کے زمانے میں مؤثر تھی، آج مؤثر نہیں ہے. نماز میں آج بھی وہی اثر ہے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. جیسے ہزاروں سال پہلے شہد میٹھا تھا، آج بھی میٹھا ہے. ہزاروں سال پہلے مرچ کڑوی تھی، آج بھی کڑوی ہے. آج بھی کڑوی ہے. ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے جو نماز میں اثر تھا آج بھی ہے. آج بھی ہے. آج بھی ہمارے کام نماز سے بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یقین چاہیے. یقین. کوئی مشکل پیش آ جائے، پڑھو نماز، مانگو اللہ سے، دیکھو اللہ پھر کیسے کر کے دکھا.
آپ علیہ السلام کا اتباع کریں گے، دین پہ چلیں گے، اللہ پاک کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا، کائنات کو مسخر کر دے گا۔ تسخیر کائنات کا نسخہ ہے آپ علیہ السلام کا اتباع، جیسے صحابہ کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ دریائے نیل کو۔ اچھا، انسان کو خط لکھتا ہے، یہ تو مروج اور معتاد ہے، لیکن انسان دریا کو خط لکھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تو لکھ سکتا ہے۔ اے دریا، اے نیل دریا، تو چلتا ہے تو چل، نہیں چلتا تو نہ چل، تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں اور تجھے جاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ رکا جب دریا میں ڈالا گیا، 16 ہاتھ پانی بلند ہو گیا، وہ دن آج کا دن پانی کم نہیں ہوا۔ یہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکبیر کہتے جا رہے ہیں، آگ کو پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں، مدینہ کے پہاڑوں سے آگ نکلی، جہاں نکلی تو وہیں جا کے دفن تھے۔ یہ کب ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے ہوا۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مکے سے باہر نکل گئے، کنارے پہ ایک گھر تھا، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، ایک عورت نکلی، گھر سے عورت نکلی، کہا میں اکیلی عورت ہوں، آپ مسافر ہیں، آپ ہمارے سردار کے پاس چلے جاؤ، آپ کی مہمانی کریں گے۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، وہیں پڑاؤ ڈالا۔ شام ہوئی، اس عورت کا بچہ بکریاں چرا کے آیا، اس عورت نے ایک بکری، ایک چھری اس بچے کو دے کے بھیجا کہ وہ جو دو مسافر ان کو دے آؤ کہ یہ چھری ہے، اس سے ذبح کرو، بکری پکاؤ، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے وہ چھری واپس کروا دی کہ چھری واپس ہے، جب پیالہ لے کے۔ اس لڑکے نے کہا کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی، آپ نے فرمایا چھوڑو، تم پیالہ لے کے آؤ۔ وہ پیالہ لایا، آپ نے بکری کے تھنوں پہ دودھ ہاتھ پھیرا، دودھ اتر آیا، دودھ نکالا، پیالہ دودھ سے بھر گیا، فرمایا لے جاؤ اپنی ماں کو پلا کے آؤ۔ تو پلا کے آیا، فرمایا دوسری بکری لے کے آؤ، دوسری بکری لایا، آپ نے ہاتھ پھر تیسری بکری لایا، تو 3 پیالے دودھ کے نکال۔ تو مشہور ہو گیا ان کے درمیان کہ یہ مبارک شخص ہے، مبارک شخص، اللہ کے نبی برکات لے کے آئے امت کے لیے، برکات لے کے۔ صحابہ ساتھ ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہیں صحابہ کے ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے فرمایا پانی لا، وضو کرنا۔ ایک بر پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کے آئے، آپ نے دیکھا صحابہ کے چہرے اترے ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے رسول، پانی نہیں ہے، یہی پانی ہے جو آپ کو ہم نے حاضر کر دیا، نہ پینے کے لیے ہے نہ وضو کے لیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک پانی میں ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا، سارے صحابہ نے وضو کر لیا، پانی ختم نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین پہ چلیں گے غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، مسکین ہو جائیں گے، کوئی عزت نہیں ہوگی، عزت ہماری خاک میں مل جائے گی۔ نہیں، دین تو عزت کا نام ہے، اللہ دنیا کی عزتیں دے گا، آخرت کی عزتیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور تو پہلے بھی تھے، لیکن اتنے مشہور نہیں تھے جتنے اسلام میں آنے کے بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تو پہلے بھی تھے، لیکن اتنے بہادر نہیں تھے جتنے اسلام میں آنے کے بعد۔ عربوں کو کوئی جانتا ہی نہ تھا، آپ علیہ السلام کی برکت سے جب آپ کو اتباع کیا، کیسے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ اسلام آدمی کو چمکا دیتا ہے۔ آپ کے اتباع میں اللہ نے برکت رکھی، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع۔ جیسے کھانے کا ایک راستہ متعین ہے منہ، دیکھنے کا راستہ متعین ہے آنکھ، سننے کا راستہ متعین ہے کان، ایسے کامیابی کا راستہ متعین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اس کے علاوہ کہیں کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔
جو دین آپ علیہ السلام لے کے آئے ہیں اس دین کو اختیار کرنا. اس دین میں غریبوں کے لیے احکامات ہیں، مالداروں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، حکام کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں. ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے جیسے چاہے زندگی گزارے. زمین آسمان کے پیٹ میں ہیں ہم، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے. جو آدمی جو کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ پیر خلاف گواہی دیں گے، زبان پہ مہر لگ جائے گی، اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. زبان تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گئے. قیامت کے دن سب سے پہلے بایاں ران بولے گی اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا، غلط استعمال. کامیابی کا واحد راستہ دین ہے. اور دین آیا کیسے؟ محنت سے آیا، محنت سے آئے گا، محنت سے باقی رہے گا. اس کی محنت اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی. مرد بھی ذمہ دار ہیں، مستورات بھی ذمہ دار ہیں دین کی محنت. اور دین پہ چلیں گے اللہ دنیا کو بھی برکات سے بھر دے گا. اللہ آنکھوں سے دکھائے گا، برکت آنکھوں سے دکھائے گا. اور برکت کا مفہوم مسلمان جانتا ہے، غیر مسلم کو نہیں پتا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک مہم پہ جا رہے ہیں. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضور ہے. اپنی تھیلی لائی اور تھیلی لا کے آپ کے سامنے لا کے رکھی، اس میں کھجوریں. آپ نے بلایا صحابہ کو، آؤ. 10 صحابہ آتے گئے، کھجوریں کھاتے گئے، پیٹ بھر کے اٹھتے گئے. اگلے 10، پھر اگلے 10، سب کا پیٹ بھر گیا. پورا لشکر تھا، لشکر کا پیٹ بھر گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام نے کھجوروں پر ہاتھ پھیرا نہیں کرتے. ابو ہریرہ یہ کھجوریں تھیلی میں ڈال لو، اور جب ضرورت ہو تو تھیلی کو الٹنا نہیں ہے، تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالو، کھاؤ، کھلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھیلی لی، کھجوریں ڈالی، اور جب بھی ضرورت ہوتی ہاتھ ڈالتے اور کھاتے اور کھلاتے، اکرام کرتے اسے. آپ علیہ السلام کی زندگی ختم ہو گئی، تھیلی ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھجوریں کھاتے کھلاتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کھاتے کھلاتے، وہ زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھجوریں کھاتے کھلاتے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس دن ان کا مال بھی لٹ گیا، ان کی تھیلی بھی لٹ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور مجھے 2 غم ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور تھیلی کے لٹ جانے. علماء فرماتے ہیں یہ تھیلی ان کے پاس 27 سال چلی ہوئی، 27 سال. اور اس میں سے 1050 من کھجوریں کھائی ہیں. ٹرالی کا وزن ہے 1050 من. یہ برکت ہے. یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے سے. آپ تو رحمت کے نبی ہیں، رحمت انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت اور برکت. لیکن مسلمانوں نے آپ کے اتباع کو چھوڑا ہے، اس لیے برکتوں سے محروم ہو، برکتوں سے محروم. آپ کی برکت سے بہت کچھ ملا امت کو. ایک دفعہ آپ نے سامنے ارشاد فرمایا جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ سبحان اللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 حج کی.
اور جو 100 دفعہ الحمدللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ الحمدللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں لیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، تو اس دن اس سے کوئی نیکی میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ شخص کہ جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کرے۔ آپ کی برکت سے یہ کیسی عظیم چیز مل گئی ہے۔ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہیں کرے گا۔ فضائل اعمال میں روایت اور ہے اور روایت ہے۔ آپ کی برکت سے اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن آپ کا اتباع ضروری ہے، آپ کا اتباع ضروری ہے۔ جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے گا تو اس کو اللہ پاک 1,24,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 1,24,000 نیکیاں، 1,24,000۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے رسول، میں گھر والوں کی طرف سے پریشان ہوں، بال بچوں کی طرف سے پریشان ہوں، مال و دولت کی طرف سے پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ کچھ شخص چلا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد آیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میری ساری پریشانی ختم ہو گئی، ساری پریشانی۔ ہم تو آپ کا اتباع چھوڑ کے پریشان ہیں، مالدار پریشان ہے آپ کا اتباع چھوڑا ہے، حاکم پریشان ہے آپ کا اتباع چھوڑا ہے، مرد پریشان ہے آپ کا اتباع چھوڑا ہے، مستورات پریشان ہے آپ کا اتباع چھوڑا ہے۔ اطمینان چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا، اس سے کامیابی ملے گی۔ اگر کسی شخص کو قوم سبا کی زراعت مل جائے اور قارون جتنا مال مل جائے، فرعون و نمرود جیسی حکومت مل جائے اور قوم سمود جیسی صنعت مل جائے، اگر آپ علیہ السلام کا اتباع نہیں کرے گا تو اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ آج امت پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے، اس لیے محنت کر کے امت کو آپ علیہ السلام کے اتباع پہ ڈالنا۔ اتنی پریشان ہے امت، اتنی پریشان ہے اپنے گلے خود کاٹ رہی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جب اس پہ نہیں آئیں گے دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیں، اس کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے ملے گا؟ جو سکون کا راستہ، اطمینان کا راستہ اللہ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے سکون مل ہی نہیں سکتا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے، ایمانیات میں نمونہ ہے، عبادات میں نمونہ ہے، اخلاقیات میں نمونہ ہے، معاشرت میں نمونہ ہے، معاملات میں نمونہ ہے، دعوت میں نمونہ ہے، لیکن نمونہ ہے، تاجر کے لیے بھی نمونہ ہے، حاکم کے لیے بھی نمونہ ہے۔
آپ علیہ السلام کا اتباع آدمی کو بہت اونچا لے جاتا ہے، بہت اونچا لے جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین پہ چلیں گے غریب فقیر ہو جائیں گے، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں سونے چاندی کا ڈھیر نہیں لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے اور اب ابھی ملک چلا رہا ہے۔ یہ استعداد کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی صحبت سے پیدا ہوئی۔ کیا فقر و فاقے کے ساتھ صحابہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام کا اتباع شروع کیا تو پھر اللہ نے علاقوں کے گورنر بنایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر ان کے ہاتھ میں فتح ہوئی، مصر کے والی ہیں، علاقوں کے والی ہیں، کوئی مدینے کا والی ہے، کوئی مکے کا والی ہے۔ تو یہ عزتیں، یہ دنیا کی دولتیں اللہ نے نصیب فرما دی، لیکن آپ علیہ السلام کا اتباع، اللہ کے نبی کا اتباع ہر چیز میں کرنا ہے۔ ہمارے اخلاق بھی ایسے ہوں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار ہے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہیں۔ آدمی اپنی ذات کے بارے میں بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر والوں کے بارے میں تھوڑی سی بات برداشت کرنا مشکل ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس لعین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تہمت لگائی، نبی کی بیوی، سید الانبیاء کی بیوی، اور تہمت، اور پھر اس کو اتنا چرچا کیا، جس مجلس میں بیٹھا تو بس یہی بات چھوڑتا، اتنا چرچا کیا، بعض سادہ لو صحابہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرمائی 18 آیتوں میں، قرآن کے 18 آیتوں کا برات۔ جب اس نے چرچا کیا تو آپ علیہ السلام گھر آئے، حضرت عائشہ تشریف لے گئی تھی اپنے بیٹے، وہاں گئے، تشریف لے گئے، پوچھا عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہوئی تو بتا دے، اور اگر غلطی نہیں ہوئی پھر بھی بتا دے۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا، ابا جان آپ میری طرف سے میری صفائی پیش کر دیں۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے بیٹی مسئلہ ایسا ہے، میں آپ کی صفائی کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ پھر اماں جان کی طرف رخ کیا، اماں جان آپ میری صفائی حضور کے سامنے پیش کریں۔ اماں جان نے بھی جواب دیا بیٹی مسئلہ ایسا ہے، اس میں صفائی آپ کی کیسے پیش کر سکتی ہوں؟ کہا اچھا پھر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ کہ اللہ نے قرآن میں برات نازل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح اور ام مصطح رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی اور صحابیہ ہیں، اور غریب تھے۔ حضرت ابوبکر ان پہ مال خرچ کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت مصطح بھی اس رئیس المنافقین کی باتوں میں آ کے وہی بات کہنے لگا جو وہ کہہ رہا تھا، لیکن جب اللہ نے برات اتاری تو حضرت ابوبکر کو غصہ، مصطح میرے رشتہ دار ہو کے، میرا منہور منت ہو کے تو نے بھی وہ بات کہہ دی جو منافقین کا سردار کہہ رہا ہے۔ قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح پہ کچھ خرچ نہیں کروں گی۔ اللہ نے آیت اتاری، فضل والوں کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح کی قسم کھا لیا کریں۔
فضل والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھا لیا کریں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اتنا پھر خرچ کرنا شروع کر دیا، یا فرمایا کہ جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس سے دگنا خرچ کرنا پھر شروع کر دیا۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق کہاں سے سیکھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھے۔ اچھا، انہوں نے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ نبی کی ذات اخلاق کا بہترین نمونہ۔ تو یہ تو پکا منافق ہے، ان کا بیٹا وہ پکا مسلمان ہے، صحابی ہے، حضور کے خدمت میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میرا باپ مرنے لگا ہے، کیا ممکن ہے آپ جبہ مبارک دے دیں، اس میں اپنے باپ کو کفن دے دوں؟ آپ نے جبہ اتار کے لے جاؤ۔ کس کو دیا ہے؟ کس کے لیے دیا ہے؟ وہ شخص جس نے گھر والوں پہ تہمت لگائی اور تشہیر کی ہے اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا جبہ مبارک کے لیے۔ حضور کے اخلاق ہے۔ پھر مر گیا، مرنے کے بعد پھر بیٹا آ گیا، اے اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے، کیا ممکن ہے آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں؟ تمہیں ٹھیک جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول رئیس المنافقین، اس کا جنازہ آپ پڑھاتے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ عجیب، عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اس لیے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ 70 دفعہ بھی اس کی بخشش مانگیں گے میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر اللہ پاک یہ ارشاد فرما دیتے اگر 70 سے زیادہ دفعہ اس کی بخشش مانگو گے تو پھر میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لوں۔ نبی کا سینہ، اس نبی کا جو اتباع کرے گا وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ ناکام کیسے؟ یہ اخلاق سکھائیں امت کو، یہ اخلاق سکھائیں، اور آپ کے اخلاق سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ نبی والے اخلاق، اللہ کے نبی نے حسد سے منع کیا، بغض سے منع کیا، کینے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، تانا دینے سے منع کیا۔ غیبت کے بارے میں تو اللہ نے بھی صاف قرآن میں فرما دی لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ ایسے رذائل ہیں جس سے امت کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے، امت کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ، جو کسی پہ تہمت لگائے گا اس کی سزا ہے۔ مدینے میں ایک عورت مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، ایک دفعہ غسل دیتے دیتے کہنے لگی کہ یہ عورت بد چلن تھی، بس یہ بات اس کی منہ سے نکلی اور اس کا ہاتھ میت کے بدن کے ساتھ چمٹ گیا، اور وہ زور لگا رہی، ہاتھ چھوٹ نہیں رہا۔ جو کافی دیر ہو گئی، گھر والوں نے کہا بھائی جلدی کرو ہم نے میت کو دفن بھی کرنا ہے، تو تیرا غسل ہی پورا نہیں ہو رہا ابھی تک۔ کہا میں کیا کروں، میرا ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ اب دونوں طرف سے لوگ آئے، اور کیا جیسے اس موقع پہ لوگ کہتے ہیں، کسی نے کہا جی میت کا گوشت کاٹو ہماری عورت آزاد ہو، کسی نے کہا جی عورت کا ہاتھ کاٹو ہماری میت آزاد ہو، کسی نے کہا اس وقت کے بڑے عالم امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں، ان کے پاس آدمی بھیجو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آدمی آیا کہ یوں کر کے ہاتھ چمٹ گیا، چھوٹ نہیں رہا۔ فرمایا اس عورت نے جو منہ سے بات کہی ہے نا، اس نے تہمت لگائی ہے، اس مردہ عورت تہمت لگائی، حد تہمت اس پہ جاری کرو۔ حد تہمت ہے 80 کوڑے، اس پہ تہمت کی حد جاری کی گئی، 1 کوڑا 2 3 80 کوڑے، ہاتھ چھوٹ گئے۔ اللہ دکھاتا ہے دنیا کو، دکھاتا ہے۔
یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کسی پہ تہمت لگانا۔ نبیوں نے تو اخلاق کا سبق دیا ہے، اخلاق کا سبق، اسی ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ بھائیو، اخلاق اگر اچھے ہو جائیں گے ہمارے تو یہ غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہو۔ آج ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں تو بھائی بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ جیسے آپ علیہ السلام کے مکے والوں نے آپ پہ ظلم کیا، 20 سال تک ظلم کرتے رہے، لیکن آپ جب قادر ہو گئے تو معاف کر دیے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اخلاق کا سبق سکھایا۔ بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، 40 سال کے بعد جنگل میں لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، قافلے میں نے نکالا تو مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، پھر جیل خانے میں چلے گئے، اور پھر خواب کی تعبیر بتائی تو وزیر بن گئے، مصر کے وزیر۔ قحط پڑا، لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ اب با اختیار ہیں، وزیر ہیں، قتل کروا سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن نہیں، بہت کچھ کیا بھائیوں نے لیکن نہیں۔ تو ان کو مہمان بنا، شاہی مہمان بنایا، کھانے کھلائے، اکرام کیا، غلہ دیا، اور غلہ لے کے جب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا عزیز مصر تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اس لیے والد نے اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، اب مہربانی کریں اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیں۔ کہا نہیں، ایسے نہیں ملے گا، ہاں جب آئندہ ہوگے تو اس کو ساتھ لے کے آنا، اس کے حصے کا غلہ دوں گا، اور اگر اس کو ساتھ لے کے آنا تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ بہت اچھا، لے گئے خوشی خوشی، بڑے واپس جا کے ابا جان کو بتایا، ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان وہ تو عزیز مصر بڑا عجیب انسان ہے، اس نے ہمارا اعزاز کیا، اکرام کیا، یوں ہماری خاطر تواضع کی، شاہی مہمان بنایا، اعزاز سے غلہ دیا، روانہ کیا، اور بوریاں کھول کھول کے دکھائیں، دیکھیں یہ غلہ دیا، یہ دیا۔ ایک بوری کھولی تو اس میں سے وہ پونجی بھی نکل آئی جو غلہ خریدنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں پونجی واپس کیوں کی؟ اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ پونجی اس لیے واپس کی، بھائیوں نے ٹھیک ہے بہت کچھ کیا لیکن آخر بھائی تھے تو بھائیوں سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، پونجی واپس کرو۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں علماء کہ چونکہ ابا جان نے بھیجا تھا بھائیوں کو، والد نے بھیجا تھا کہ جاؤ غلہ لے کے آؤ، والد سے پیسے لوں تو طبیعت نے گوارا نہیں کی، واپس کر دیں، یا اس لیے واپس کیے تاکہ یہ دوبارہ بھی غلہ لینے کے لیے آئیں، ایسا نہ ہو کہ مال نہ ہو اور غلہ نہ لے سکے۔ خیر جب یہ غلہ استعمال کیا ختم ہو گیا، پھر ابا جان نے کہا جاؤ اور غلہ لے کے آؤ، کہ ابا جان اب بھائی کو بھی لے کے جائیں گے؟ کہا نہیں، اس کو نہیں بھیجوں گا۔ پہلے یوسف کے بارے میں تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہاں ایک شرط ہے، تم لے جاؤ اس کو، میرے ساتھ قول و قرار کرو، یا تو تم کام میں آ جاؤ سارے کے سارے، پھر اس کی حفاظت کرتے کرتے پھر تو بھیجوں گا، ورنہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی جان کے بدلے میں اس کی جان کی حفاظت کریں، بھیج دیا۔ تو گئے، اسی طرح پھر اعزاز و اکرام کیا، غلہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے بتا دیا اپنے بھائی کو میں یوسف ہوں، بہانے سے روکوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ تو جب غلہ لے کے چلے وہاں سے، پھر پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، او قافلے والو تم ہمارے چور ہو۔ کہ نہیں چور تو ہم نہیں ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں، غلہ لینے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں۔
کہ نہیں تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ کہ وہ جو غلہ ناپنے کا پیمانہ ہے وہ گم ہو گئی۔ تو نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا اگر نکل آیا پھر؟ اگر نکل آیا تو جس کے سامان میں نکلے گا اس کو پاس رکھ لیں گے۔ وہ بوریاں کھولتے گئے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری کھولی تو اس میں سے وہ پیمانہ نکل آیا۔ اب اس کو روکیں گے؟ منت خوشامد کے نہیں، والد سے بڑا قول و قرار کر کے لے کے آئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اس کے علاوہ باقی ہم 10 ہیں، جس کو روکنا چاہے روکیں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کرے کوئی بھرے کوئی، چوری کسی کی سے پکڑی جائے سزا کسی اور کو ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو روکیں۔ روک لیا۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد کے سامنے جا نہیں سکتا، تم نے جانا ہے تو جاؤ، والد کو جا کے بتا دو کہ بھائی نے بیٹے نے چوری کر لی۔ باقی بھائی چلے گئے، بڑا بھائی نہیں گیا تو جا کے ابا جان کو بتایا کہ بیٹے نے چوری کر لی۔ فرمایا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ ابا جان نے فرما دیا۔ پھر سوچنے بیٹھ گئے کیا کریں؟ یوسف تو پتہ نہیں زندہ ہے پتہ نہیں مر گیا ہے، چلو پھر جا کے کوشش کرتے ہیں بھائی کے بارے میں۔ آ گئے کہ ابا جان بہت پریشان ہیں، پہلا بیٹا تھا اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی چلی گئی، نہ بینائی چلی گئی روتے روتے، تو اب یہ دوسرا بیٹا ان کا، تو یوسف کا بھائی مہربانی کریں، والد صاحب بہت پریشان ہیں۔ اس پہ عزیز مصر نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ حیران ہکے بکے ہی کیا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ تو ہمارے آپس کے درمیان کی بات تھی۔ پھر جب غور سے دیکھا تو پہچان گئے کہ انت یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ کہ ہاں میں یوسف نہیں، میرا بھائی۔ اب بھائیوں کو احساس ہوا یوسف غلطی ہو گئی، ہمارے سامنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیں۔ تو کیا فرمایا؟ ایک جملے میں معاف کر دیں۔ اچھا اس جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ حضرت یوسف نے ایک جملے میں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم تو میرے بھائی ہو، تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ بھائی اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو پھر یہ اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر تبلیغ کا کام کرنا تو یہ اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ تبلیغ کی وجہ سے بعض دفعہ اپنا جائز حق بھی چھوڑنا پڑ جائے تو تیار اس کے لیے سے۔ تو اب واپس جا کر جو ساتھی اپنے رشتہ دار جن سے بول چال بند ہے اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک جا کے ان کے ساتھ مصافحہ نہیں کر لیں گے، سلام نہیں کر لیں گے کہ یہ قصور کس کا بھی ہے، چھوڑیں اس کو، اب ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ تو ابھی پتہ لگا کہ رشتہ داری کا بڑا حق ہے، تو ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، اسے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کون ایسا ہے کہ پہلے سلام کرے گا پھر گھر جائے گا؟ لیکن عورتیں اس بارے میں کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سال پہلے یہ ہماری شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، 10 سال کے بعد اب ہم ان کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ تو پھر ادلا بدلا ہو گیا، مکافات عمل ہو گئی۔ صلہ رحمی تو یہ نہیں ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ اچھا کریں ہم بھی اچھا کریں، وہ برا کریں ہم پھر بھی اچھا کریں۔ تو اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو یہ اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ لیکن بھائی لوگوں کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرنی کہ وہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں، اس لیے کرنے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کریں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور یہ دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے، اس کو پوری دنیا میں لے کے جانا ہے، پوری دنیا میں پھیلنا ہے، لے کے پھیلانا ہے اس دین کو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائیو؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن آج تک اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، اس پہ توبہ استغفار کریں گے، آج کے بعد اس محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ تو تیار ہے اس کے لیے؟ تو چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگی کے لیے؟ چلے تو اس لیے مانگے جاتے ہیں کہ امت کا رخ جب دنیا کی طرف ہو گیا، علماء نے دیکھا ایک دم ان سے کہیں کہ رخ موڑو تو مشکل ہے، اس لیے کہا کہ تھوڑا وقت دے دو، چلو چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو۔ اب الحمدللہ امت اس پہ آ رہی ہے، چلے دے رہے ہیں، 4 مہینے دے رہے ہیں، اور زندگی دینے پہ آ گئی الحمدللہ۔
تو ترتیب ہے، یہ ترتیب سیڑھی سیڑھی کر کے آدمی چھت پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ منازل ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے منزل ہماری یہ ہے کہ جب تک اللہ کا دین دنیا میں پھیل نہ جائے چین سے نہیں بیٹھے گا. یہ ہماری منزل ہے، اس کے لیے یہ چلے ہیں. تو جو ساتھی چلے میں چل رہے ہیں 4 مہینے لگا کے جائیں گے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں. چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. کوئی وقت ایسے ہوتا ہے آدمی اظہار کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ سچ مچ اس کو قبول فرما لیتا ہے. تو بھائیو، جب لوہا گرم ہوتا ہے چوٹ مار کے چاہے کھلپا بناؤ چاہے درانتی بناؤ، جب ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بنتا. تو ارادہ کر لیں، ہمت کر لیں، عزم کر لیں. تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف. اگلا تقاضا یہ ہے 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اگلا تقاضا یہ ہے سال 7 مہینے بیرون، 1 مہینے کے اندر دور تک بھی ہو جائے تو نقد ہو جائے گا انشاءاللہ. سال 7 مہینے بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ جماعتیں بنا کے لائیں گے انشاءاللہ. اور اندرون ملک کے لیے کون تیار ہے؟ سال اندرون ملک. اللہ قبول. ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ کے ساتھ بات سنی. الحمدللہ کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی. موت تک پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے عزائم ارادے کیے، فیصلے کیے.